السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، وقال تبارک وتعالى في عظمة حبیبه الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد۔ برادران اسلام، ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، اور دین اسلام دین اللہ کا عطا کردہ دین ہے، اور دین کامل ہے، اور دین اسلام میں اس کی بنیاد ہے عقائد، جو عقیدہ کی جمع ہے، اور عقیدہ کہتے ہیں کسی چیز سے بندھے ہوئے ہونے کو۔ اور اسلام میں بنیادی جو عقائد ہیں ان کو ایمان مفصل میں بیان کیا گیا ہے، جس کو مسلمانوں کے ہر بچے کو پڑھایا جاتا ہے، اور اگر کوئی وہ نہیں جانتا تو ان عقائد کا جاننا، اس کا ماننا ہر ایک مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ تو ان عقائد میں ایک عقیدہ ہے، عقیدہ رسالت یا نبوت۔ تو یہ جو عقیدہ نبوت و رسالت ہے، اس کی کچھ تفصیل ہے، اور اس کا سیکھنا، اس کا جاننا اور اس کا ماننا ہر مسلمان کے اوپر مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ایمان مفصل میں جو عقائد بیان کیے گئے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ 6 عقیدے ہیں، ان کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں سے ایک عقیدہ ہے وہ رسولہ، اور ایمان لایا میں اس کے رسولوں پر۔ تو اس سلسلے میں آج ہم کچھ آپ کے سامنے اس عقیدے کی تفصیل بیان کریں گے۔ جاننا چاہیے کہ رسول کہتے ہیں اس بشر کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہو، اور جس پر وحی کی جاتی ہے۔ رسول کی جمع رسل ہے، اور یہ جو رسول ہوتے ہیں یہ بڑی شان کے مالک ہیں، ان کی بڑی عظمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے رسولوں کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ تو جتنے رسول گزرے یہ سارے کے سارے نبی تھے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، اور رسول کا مرتبہ نبی سے بلند ہوتا ہے، رسول کی شان نبی سے اونچی ہوتی ہے، اور رسول صاحب شریعت ہوتا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر یعنی پیغام پہنچانے والے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش، یعنی کم اور زیادہ ہو سکتے ہیں، اللہ نے بھیجے۔ ان میں 313 رسول تھے، صاحب شریعت تھے، پھر ان میں 5 اولو العزم رسول گزرے ہیں۔ اولو العزم یعنی اعلیٰ ہمت، بہت زیادہ دین کی خاطر انہوں نے سختیاں برداشت کی۔ تو یہ جو 5 اولو العزم رسول ہیں، اس میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔
اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4 اور ہیں۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، تمام رسولوں میں اونچی شان کے مالک ہیں۔ تو رسول کون ہوتے ہیں؟ جو صاحب شریعت ہوتے ہیں، اور نبی وہ ہوتے ہیں جو کسی اپنے سے پہلے کے رسول کے دین اور ان کی شریعت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو بات کو اس طرح سمجھیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ یعنی رسول ضرور نبی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی رسول ہو۔ تو رسولوں کا جو مرتبہ ہے انبیاء سے افضل ہے، اور انبیاء جمع ہے نبی کی، اور نبی کہتے ہیں غیب کی خبریں دینے والے کو۔ ایسی باتیں جو بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے بندوں تک نہیں پہنچ سکتی، نبی کے ذریعے انسانوں تک وہ بات پہنچتی ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے، اس میں پہلا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنندہ بندے ہیں۔ یعنی کوئی شخص کسب سے نبی نہیں بن سکتا۔ کسب یعنی کوشش، محنت کر کے کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ جیسے ایک شخص جاہل تھا، اس نے محنت کی، کوشش کی، کسب کیا، علم حاصل کیا، تو وہ جاہل سے عالم بن جائے گا۔ ایسے ایک شخص غریب تھا، اس کے پاس کچھ پیسے نہیں تھے، دولت نہیں تھی، اس نے محنت کی، کوشش کی، کمایا دھمایا، دولت مند بن گیا۔ ایک شخص مجبور تھا، محتاج تھا، اس نے کوشش کی، سیاست میں گیا، ہاتھ پیر مارا، اقتدار میں وہ آ گیا۔ تو وہ پہلے اقتدار میں نہیں تھا، کوشش سے اقتدار اس کو حاصل ہو گیا۔ تو یہ چیزوں کا تعلق کسب سے ہے۔ ایسے ہی ایک شخص برا انسان تھا، اس نے گناہ چھوڑے، نیکیاں کی، کوشش کی، تو اس کی وجہ سے نیک انسان بن گیا۔ ایک غیر ولی تھا، اس نے کوشش کی، تزکیہ کیا اپنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر فضل کیا تو درجہ ولایت اس کو حاصل ہو گیا، تو غیر ولی سے ولی بن گیا۔ لیکن کوئی کوشش کر کے اپنے علم کے ذریعے، تقویٰ کے ذریعے، محنت کے ذریعے غیر نبی تھا، نبی نہیں بن سکتا۔ تو نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو چن لیا ہے نبوت کے لیے، ان کی تعداد اللہ کے علم میں ہے کہ یہی نبی ہوں گے۔ اور دوسرا عقیدہ اس بارے میں یہ ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی ان سے نفس اور شیطان کی وجہ سے کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہوتی۔ تیسرا یہ کہ وہ سارے اعلیٰ اخلاق کے حامل ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا، جیسے غیر نبی میں ہوتا ہے کہ ان میں حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، حب دنیا ہوتی ہے، حب مال ہوتا ہے، یا بخل ہوتا ہے، کوئی بھی بری خصلت، بری عادت، بری صفت جو غیر نبی میں ہوتی ہے، نبی میں ہرگز یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ ان کے اخلاق اعلیٰ ہوتے ہیں، کردار اعلیٰ ہوتا ہے، ان میں کوئی بری صفت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے عقیدہ ہے اہل اسلام کا انبیاء کے بارے میں۔ اور انبیاء کی تعداد کے بارے میں اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ کم و بیش اللہ نے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے۔ سب سے پہلے جو پیغمبر تھے وہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور سب سے آخر جو پیغمبر ہیں وہ ہمارے آقا و مولا رحمت دو جہاں مونس بے کساں سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں، کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اور رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا، اور اب آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر، نئی شریعت، نیا دین لے کر نہیں آئے گا، سوائے اس کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے، قرب قیامت تشریف لائیں گے، اور جو بھی ان کے اللہ نے ذمہ داریاں رکھی ہیں اس کو پورا کر کے اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، لیکن وہ کوئی نئی شریعت، نئی نبوت، نئی رسالت، نیا پیغام لے کر نہیں آئیں گے۔ تو یہ کچھ عقائد ہیں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اجمالی طور پہ، یعنی مختصراً، جس کا علم ہر ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اور ان عقائد میں جو باتیں بنیادی تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور ان تمام باتوں کا ماننا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔
اور انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ تمام انبیاء چونکہ معصوم عن الخطا ہیں اور تمام عیوب سے اللہ نے ان کو پاک کیا ہے. اب تمام عیوب سے اللہ نے ان کو پاک کیوں کیا ہے؟ اس واسطے کہ یہ مخلوق کے مقتدا ہیں، امام ہیں. تو اگر ان میں کوئی عیب ہوگا نسب کا یا خصلت کا یا کوئی عادت کا، تو ایسی صورت میں لوگ ان کی طرف راغب نہیں ہوں گے. معاذ اللہ آپ غور کیجئے، کسی نبی کے اندر اگر کوئی بری خصلت ہوگی تو کیا امت ان کی فضیلت کو مانے گی؟ نہیں مانے گی. اس عیب کی وجہ سے نسب کا کوئی عیب ہو، اخلاق اور کردار کا کوئی عیب ہو، یا کوئی بری خصلت معاذ اللہ العیاذ باللہ ان میں پائی جائے، تو لوگ ان کے قریب نہیں ہوں گے. جیسے آپ دنیا میں آج دیکھتے ہیں کہ کسی عالم، کسی فاضل، کسی مشائخ وغیرہ کو لوگوں کی توقع کیا ہوتی ہے ان کے بارے میں کہ یہ بڑے نیک ہیں اور نیک رہیں، اچھے راستے پر ہی رہیں. اگر ان کے اندر کوئی خرابی دیکھتے ہیں تو عام آدمی میں اگر کوئی خرابی ہو تو اتنا زیادہ برا نہیں مانتے جتنا کسی عالم میں، کسی فاضل میں، کسی مشائخ میں، کسی دیندار آدمی میں ہو تو کہتے ہیں ارے بھائی یہ عالم ہو کے ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ فلاں مرتبے کے ہو کے ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو ایک فطرت ہے انسان کی. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کیا، اپنے انبیاء علیہ السلام کو ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کی برائی سے ان کو پاک رکھا ہے. تو ان کے بارے میں یہ عقیدہ کہ وہ ہر طرح کے خطاؤں سے پاک ہیں، معصوم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے پاک رکھا ہے، وہ گناہوں کی طرف نہیں پھٹکتے، فرشتہ صفت ہوتے ہیں. تو اگر کوئی ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ ان میں یہ فلاں عیب ہے معاذ اللہ، یا ان میں یہ نقص ہے، ان کے اندر یہ خرابی ہے، ان کے اندر یہ برائی ہے، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، تو ویسا شخص اگر اسلام میں ہوتے ہوئے یہ بات اگر کہے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے کافر ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی غیر مسلم ہو تو ویسے شخص کو بھی حق نہیں ہے کہ کسی بھی مذہب کے رہنما، کسی بھی مذہب کے بڑے، کسی بھی دین کے اکابر کے بارے میں برائی کے ساتھ ان کا تذکرہ کرے. انبیاء علیہ السلام کی ذوات گرامی تو وہ ہیں بین الاقوامی سطح پر انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. جیسے آپ دیکھیں یہ جو کرسچنس ہیں جن کو نصارہ کہتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کے بارے میں انہوں نے برے عقیدے بنا رکھے ہیں کہ ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں. لیکن دوسرے جو انبیاء دنیا میں گزرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، یا دیگر انبیاء، ان سب کی نبوت وغیرہ کو یہ لوگ مانتے ہیں. یعنی نبیوں کے ماننے والے ہیں نصارہ. ایسے ہی یہودی ہیں، یہ بھی انبیاء کو مانتے ہیں، نفس نبوت کے منکر نہیں ہیں. لیکن جیسے ہمارے یہاں ہندو مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ انبیاء کے خیال نہیں ہیں، رسولوں کے خیال نہیں. اوتار کہتے ہیں، خدا کسی انسان کی صورت میں دنیا میں آتا ہے اور برائی کو مٹاتا ہے، ایسا ان کا عقیدہ ہے جو اسلامی عقیدے سے ٹکراتا ہے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے جو منکر ہیں، ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے. لیکن نفس نبوت، یعنی نبوت کوئی چیز ہوتی ہے، نبی کوئی شخصیت ہوتا ہے، اس کے ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. اس لیے کسی نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر دے، کسی نبی کے کسر شان کرے، ان کے مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرے، ان کو برا بھلا کہے، تو ہم مسلمانوں کے نزدیک اجماعی یہ عقیدہ ہے کہ اس شخص کو قتل کر دینا چاہیے، وہ واجب القتل ہے. لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، بعض لوگ اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ قتل کرنا اگر ہے تو جو چاہے اس کو قتل کر دے سکتا. ایسا ہرگز نہیں. جیسے آپ کو ایک موٹی بات سمجھاتا ہوں، ہمارے اسلام میں کوئی کسی کو قتل کیا تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا بھی قتل ہے. مثلا ایک شخص کسی کو قتل کر دے تو اسلام کہتا ہے کہ جو شخص قاتل ہے اس کو بھی سزا ان قتل کیا جائے گا. لیکن کیا اس جو شخص مرا ہے مقتول، اس کا بھائی قاتل کو مار دے، اس کا بھتیجا مار دے، اس کا پڑوسی مار دے، اس کا شاگرد مار دے؟ ایسا نہیں ہے. قانون سزا کے طور پہ اس کو قتل کرے گا، نہ کہ کوئی بھی اٹھے اور اس کو قتل کر دے. تو اس مسئلے میں بھی جو عصمت انبیاء کا مسئلہ ہے، عصمت یعنی انبیاء کی عزت یا ناموس کا لفظ ہمارے پاس استعمال کیا جاتا ہے. ناموس کے معنی کیا ہے؟ عزت اور ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت، اس کو کہتے ہیں ناموس. تو اگر کوئی انبیاء کے ناموس پر جو ہے کوئی حرف اٹھائے، ان کو برا بھلا کہے، تو سزان وہ بھی قتل کیا جائے گا، لیکن عوام اس کو قتل نہیں کرے گی.
عوام کو حق نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دے۔ اگر کہیں اسلامی حکومت ہے، اسلامی سلطنت ہے، تو وہاں شرعی قوانین ہوتے ہیں، تو عوام کیا کرے گی؟ ایسے مجرم کو حکومت کے حوالے کرے گی، یا حکومت خود اپنے طور پہ ایکشن لے کر اس کو پکڑے گی اور اس پر مقدمہ چلے گا، اور اس کا جرم اگر کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ جس سے ہم اختلاف کرتے ہیں اس کو گھٹیا بتائیں، اس کا مرتبہ گرائیں، اس کے اندر عیب نکالیں، اور عیب نہیں ہے تو بہتان لگائیں۔ بس یہی اسلام کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، آج سے نہیں ہو رہا ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا۔ قرآن مجید آپ اٹھا کر پڑھیں، جگہ جگہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دشمن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان باتوں کو رد فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ ہم کافی ہیں آپ کی طرف سے ان استہزاء کرنے والوں کے لیے۔ انا کفیناک المستہزئین، قرآن کہہ رہا ہے ہم کافی ہیں آپ کی طرف سے ان استہزاء کرنے والوں کے لیے۔ استہزاء کہتے ہیں مذاق اڑانے کو، تو کفار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے معاذ اللہ، اور کہتے تھے کہ آپ جو ہے جادوگر ہیں معاذ اللہ، کہ آپ کی باتیں ایسی ہیں کہ لوگ جو ہے آپ کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور آپ کو معاذ اللہ شاعر کہتے تھے، معاذ اللہ مجنون کہتے تھے۔ یہ سب الفاظ قرآن نے کوٹ کیے ہیں کہ یہ کہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ان چیزوں کا جواب دیا ہے، اور ایسے دشمنان اسلام پر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر لعنت کی ہے، کئی جگہ ان پر وعیدیں نازل کی ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ مکے کی 13 سالہ اعلان نبوت کے بعد کی زندگی میں سرکار کے چلتا رہا۔ مدینہ طیبہ سرکار تشریف لائے تو وہاں جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو وہاں منافقین کی ایک جماعت پیدا ہوئی، مکے میں کھلے دشمن تھے، تو مدینہ طیبہ میں جو کمزور قسم کے کافر تھے تو کافر لیکن کمزور تھے اور ان کی چل نہیں سکتی تھی، تو منافقت انہوں نے اختیار کی، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا، فتنے دین میں پیدا کرنا، اور کئی قسم کی ایسی باتیں جس سے دین اسلام بدنام ہو، جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر انہوں نے بہتان باندھ دیا تھا۔ اس قسم کی حرکتیں وہ کرتے تھے، اور جا کر دشمنوں سے ملنا مکے کے، اور ان کو کہنا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور کئی قسم کی جاسوسیاں کرنا، کئی قسم کی سازشیں کرنا، یہ سب انہوں نے کیا۔ تو یہ مزاج ہوتا ہے مخالفین کا، اور ہر جگہ آپ دیکھ لیں، چاہے وہ مخالفت دین کے نام پر ہو یا ذاتی طور پہ ہو، کسی بھی بنیاد پر ہو، یہ مزاج ہوتا ہے مخالفت کا۔ تو یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا قیامت تک۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزو کہ یہ جو چند دن قبل کا واقعہ ہوا، اس کے حوالے سے مسلمانوں میں غیظ و غضب پایا گیا،
اور یہ جو ہے ان کی حمیت اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا حبی اور ایمانی جو تعلق ہے اس کی بنیاد پر ہوا، اور یہ کوئی غیر فطری بات نہیں ہے۔ آپ جب کسی کو چاہتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں دنیا میں، سرکار کی ذات تو بہت بڑی ہے، سرکار کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، اور ان کی محبت ایمان ہے۔ اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے استاد سے، اپنے مرشد سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے آدمی محبت کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اب کسی کے باپ کے ساتھ کچھ برائی کر دے تو فطری طور پہ اولاد کو برا لگتا ہے، اور وہ مزاحمت بھی کرے گا، رد عمل ظاہر کرے گا، اور جو ہے وہ اس مخالف کے مقابلے میں کھڑا بھی ہو جائے گا، ضرورت پڑنے پر اور بھی بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی بیوی کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو جن کو ہم چاہتے ہیں، اپنے استاد کو یا اپنے کوئی روحانی سیاسی ہمارے کوئی جو ہے رہنما ہو، ان کے بارے میں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو ہم کو فطری طور پہ غصہ آ جاتا ہے، ایک فطری بات۔ تو ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے اہل و عیال، سب کچھ ہمارا جن پر قربان ہے، ان کے بارے میں اگر کوئی کچھ برا بھلا کہہ دے تو مسلمان کیسے سمجھ بیٹھیں گے؟ تو یقیناً ان کو غصہ آئے گا۔ تو جو ہونا تھا ہوا وہ، اور مسلمانوں میں جو لوگ جوش و خروش والے، ہمت والے، حمیت والے تھے، وہ سڑکوں پر اتر آئے، اور انہوں نے اپنا ایک رد عمل ظاہر کیا، جس کے نتیجے میں جو کچھ کے ہونا تھا سب ہوا آپ کے سامنے ہے۔ میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے انبیاء میں، اور جو ایک انٹرنیشنل عقیدہ ہے انبیاء کے بارے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنندہ، منتخبہ، معصوم عن الخطا بندے ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی گستاخی کرے تو وہ شخص یقیناً سزا کا مستحق ہے۔ اب اسلام نے جو سزا مقرر کی وہ بالکل حق ہے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، وہ سزا دینا چاہیے اس کو۔ دوسرے جو مذاہب کے ماننے والے ہیں، عیسائی یا نصرانی ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کے مذاہب میں جن کو وہ مقدس مانتے ہیں، ہم بھی ان کو مقدس مانتے ہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نزدیک بھی اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور لائق تعظیم ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو یہود مانتے ہیں، ہم بھی ان کو جو ہے اللہ کا اولو العزم پیغمبر، کلیم اللہ اور نرالی شان کے پیغمبر ہم ان کو مانتے ہیں۔ تو تمام انبیاء کے بارے میں اسلام کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اگر کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے تو وہ واجب القتل ہے، لیکن میں نے جیسے کہا اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے لے اور جوش محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جائے۔ تو ہم کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے ملک میں شریعت لاگو نہیں ہے، احکام شریعہ نہیں ہے یہاں۔ تو ایسی صورت میں اس قسم کے جو مجرم ہیں ان کے لیے جو بھی سزا قانون میں رکھی گئی رکھی جاتی ہے۔ اگر کوئی کسی مذہب کے رہنما کی شان میں کوئی برائی کرتا ہے، چاہے کوئی غیر مسلم ہمارے کسی مذہبی رہنما کے بارے میں کرے یا ہم کسی اور مذہب کے رہنما کے بارے میں کرے، وہ بھی جرم ہے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جوش میں بہہ کر کے کئی ہمارے لوگ ایسے ہیں، اگر کسی نے ہمارے سرکار کی شان میں یا اہل بیت کی شان میں، صحابہ کی شان میں یا امہات المومنین کی شان میں کوئی گستاخی کی تو پلٹ کر غیر مذہب کے جو لوگ ہیں ان کے بڑوں کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اس کی ہمارے دین میں اجازت نہیں۔ قرآن مجید میں واضح طور پہ یہ آیت موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کافروں کے جو معبود انہوں نے گڑھ رکھے ہیں ان کو برا مت کہو، جبکہ وہ گڑھے ہوئے ہیں نا، حقیقت میں کوئی ہے ہی نہیں، وہ تب بھی ان کو برا مت کہو، اس لیے کہ پلٹ کر وہ تمہارے معبود کو برا کہیں گے۔ تو ایک اصول دین نے آپ کو سکھا دیا کہ اگر کوئی آپ کے معبود کو یا آپ کے رسول کو یا دیگر کسی مقدس ہستی کو برا کہتا بھی ہے تو آپ قانونی طور پر یا علمی طور پر یا سیاسی طور پر یا سماجی طور پر قانون جو آپ کو حق دیتا ہے اس کے رد عمل کا یا اس پر ایکشن لینے کا وہ طریقہ اختیار کریں، نہ کہ پلٹ کر ان کے جو ہے بڑوں کو برا کہنے لگ جائیں، ان کے معبودوں کو جو گڑے ہوئے ہیں برا کہنے لگ جائیں یا ان کے رہنماؤں کو برا کہنے لگ جائیں۔ اس کی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا۔ اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے مزید تشدد بڑھتا ہے، نفرت بڑھتی ہے، اور مدہ مقابل بھی آپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور تشدد کی صورت بن کے نقض امن ہوتا ہے، امن برباد ہوتا ہے، خون خرابہ ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں آپ دنیا میں ایک موٹی بات آپ کو بتاتا ہوں، اگر کوئی آپ کی طرف گندگی پھینک دے کپڑوں پر تو آپ اس کو کس سے صاف کرتے ہیں؟ پیشاب سے صاف کرتے ہیں؟ پیخانے سے صاف کرتے ہیں گندگی کو؟ نہیں، آپ پانی سے صاف کرتے ہیں۔ تو پانی پاک کرنے والی چیز ہے نا، تو کوئی گندگی کو گندگی سے پاک نہیں کیا جا سکتا، گندگی کو پاک چیز سے پاک کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اس کے لیے ہمارے دین میں قانون بنائے گئے ہیں۔ تو جہاں شریعت ہے وہاں اس قسم کے جرائم کے لیے سزائیں جو بھی مقرر ہے وہاں دی جائے گی، حکومت اپنا کام کرے گی۔ اب ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے تو مسلمان کیا کرے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔
تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ قانون کو کسی بھی حال میں اپنے ہاتھ میں لینے کا کسی کو حق نہیں، کہیں بھی۔ یہ بات بنیادی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ کیوں؟ اگر کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے گا تو وہ باغی کہلائے گا، اور باغی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے کوئی سیاسی رہنمائی کرنے والے ہیں، وہ آپ کی مدد ہرگز نہیں کریں گے اگر آپ قانون ہاتھ میں لیں گے۔ مذہبی رہنما کبھی آپ کی سپورٹ نہیں کر سکیں گے، جو کریں گے وہ بھی باغیوں کے زمرے میں ڈالے جائیں گے، اور جو سزائیں باغیوں کو کسی بھی ملک کے قانون کی بغاوت کرنے والے کو دی جاتی ہے وہ آپ کی دی جائے گی، آپ مجبور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بین الاقوامی سطح پر بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی جان رہا ہے، مان رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، تب بھی کوئی آپ کی مدد نہیں کر پائے گا اگر آپ قانون ہاتھ میں لیں گے۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کرنا یہ ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جمہوری طور پہ جو بھی حق ہم کو دیا گیا ہے احتجاج کا ہو، تو احتجاج صرف یہ نہ سمجھیں کہ سڑک پر نکل کر چیخ پکارا کرنے کا نام ہے۔ احتجاج کئی قسم سے ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے قانون کے ذریعے سے کہ اس قسم کے لوگوں کو کیفر کردار تک قانونی طور پہ کیسے پہنچایا جائے، اس پر عوام کا ذہن نہیں جاتا۔ جو لوگ دین کی سمجھ رکھتے ہیں، اہل علم ہیں یا سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی آدمی کو کہاں پر جو ہے مارا جائے کہ اس کو تکلیف زیادہ ہو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف سڑک پر نکل کر چیخ پکارا کیا جائے اور جو ہمارا ساتھ نہ دے ایسے موقع پر وہ جو ہے گستاخ رسول ہیں، وہ بھی گستاخوں کے ساتھ ہیں، یا وہ دشمن اسلام ہیں، سرکار کی محبت ان کے دل میں نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، عجیب قسم کی باتیں لوگ کر رہے ہیں ایسے موقع پر۔ ایک گروہ ایسا ہے جو ایسے موقع پر بہت ایک غلط کام کر رہا ہے، جس سے ہمارے دین نے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، اور تنازع مت پیدا کرو، آپس میں اختلاف مت پیدا کر لو، ایک دوسرے سے جھگڑنے مت لگ جاؤ۔ ولا تنازعوا، ایسا کرو گے فتفشلوا، تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے، فتفشلوا تم بزدل ہو جاؤ، فتفشلوا تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور اس سے کیا ہوگا؟ بزدل ہونے سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ واصبروا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے صبر سے کام کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ اس آیت پاک کو ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور زندگی میں ہر قدم پر یہی دین کا ایک اصول اور قاعدہ ہے جس کو پیش نظر رکھے تو مسلمان کامیاب ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی اطاعت تمہارے لیے ضروری ہے اور ہر حال میں۔ اور آپ یقین جانیں آج جو ساری دنیا میں مسلمانوں کے لیے جو مشکل حالات پیدا
آپ کے مشائخ کس میں سے ہیں؟ آسمان سے تھوڑی ٹپکے ہیں، ہم میں سے ہیں۔ ایسے ہی آپ کے سیاسی رہنما کن میں سے آئے؟ ہم میں سے آئے ہیں۔ تو ہم جیسے ہیں، یعنی ایک فیکٹری میں جب پروڈکٹ نکلتا ہے تو پروڈکٹ کا اچھا برا اسی فیکٹری کا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہیں ویسے ہیں تو ہم میں سے ہیں، تو مطلب ہم میں ہر ایک کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہم میں ہر ایک کو حب دنیا سے بچنا چاہیے، حب مال سے بچنا چاہیے۔ تو ہم کو کرنے کا کام یہ ہے کہ متحد ہو جائیں، اس کے لیے بیجا تنقید سے بچیں۔ ہم جو خدمت کر سکتے دین کی کرتے جائیں، تم یہ نہیں کیے، تم وہ نہیں کیے، انہوں یہ کیے، انہوں وہ کیے، اس سے ہم کو بحث نہیں چاہیے۔ مخلص جب کوئی بندہ ہوتا ہے وہ دوسروں کے کچھ کرنے پر میں کروں گا یا میں جو کر رہا ہوں ویسے ہی کرے نہیں کہتا، وہ کہتا میں یہ کر سکتا ہوں، میں اس کے لیے حاضر ہوں، میں یہ خدمت کروں گا، مجھ سے یہ ہو سکتا ہے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے اپنے سینوں کو اور اپنے نسلوں کے سینوں کو سرشار کریں، اور یہ کام ایک سیزن ایک موقع سے کرنے کا نہیں، جیسے یہ جذباتی ماحول پیدا ہوا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نہیں، یہ نعرہ ہمارا ہوش سنبھالنے سے لے کر قبر میں جانے تک کا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت تو ہر وقت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، کوئی خاص موقعوں پر نہیں۔ اور مسجدوں کو جماعت کو مضبوط پکڑیں، نماز کی جو جماعت ہوتی ہے اس کی اہمیت کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے اجتماع کا موقع ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں جو دشمنان اسلام ہے وہ ہماری جماعتوں سے نفرت کرتے ہیں، ہمارے اتحاد سے نفرت کرتے ہیں، ہمارے ایک جہاں ہونے کو پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں نماز پڑھ لو، گھروں میں پڑھ لو، مسجدوں میں تم کیوں آتے ہو؟ گھروں میں پڑھو، اچھا ہے، وہ مسجد کو جمع ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جمعہ سے ان کو نفرت ہو رہی ہے، کیوں؟ جمعہ میں جمع ہوتے ہیں مسلمان، اس واسطے ان کو نفرت ہے۔ تو اپنی اجتماعیت کو ہم کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے نہیں کہ ہم کو کسی سے دشمنی کرنا ہے، کسی سے مقابلہ کرنا ہے، ہمارا اتحاد ہماری طاقت ہے، اور اتحاد اسی وقت ممکن ہے حب دنیا سے دل خالی ہو، اور حب دنیا سے دل اسی وقت خالی ہوگا خدا کی قسم جب حب خدا و رسول سے دل بھرا ہوا۔ کئی محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، اللہ اس کے رسول کی محبت اصل ہے تمام ایمان کی، تو وہ محبت جب دل میں پیدا ہوگی تبھی دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکل سکتی ہے۔ اور وہ محبت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے حضور کا خوب خوب تذکرہ ہو، حضور پر خوب خوب درود و سلام پڑھا جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات جو امت پر ہے وہ بیان کیے جائیں، بار بار اپنی نسلوں کو بتائے جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی شان، ان کے اعلیٰ اخلاق و کردار سے اپنی نسلوں کو پہلے واقف کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، بعد میں دوسری قوموں کو بتانے کی نوبت آئے گی۔ خود ہمارے ہی لوگ ایسے ہیں جن میں ہماری نوجوان نسل کو نہیں معلوم سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی شان، ان کی سنت، ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کے احسانات۔ دوسرا یہ کہ غیر قوموں کے سامنے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعلیٰ شان ہے وہ لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو قول اور تحریر ہے، تقریراں کرنا، کتابیں لکھنا۔ دوسرا اس سے بہترین طریقہ ہے جو سنت صحابہ اور سنت اولیاء ہے، وہ یہ ہے کہ اپنا کردار سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائیں۔ آج ہمارا کردار نہیں ہے، اس وجہ سے ہماری کوئی ویلو نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں معاملات میں مسلمانوں کا اتنا خراب معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے بار بار مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ غیر مسلم پڑوسی ہے، وہ ہمیشہ ہم سے گلا شکوہ کرتا رہتا، مسلمان پڑوسی ہمارا ایسا ہے۔ کاروبار میں دیکھ لیں، گھریلو پڑوسیوں میں دیکھ لیں، معاملات میں دیکھ لیں، بددیانتی، بے ایمانی، دھوکے بازی، جہاں کمزور قسم کے غیر مسلم ہیں ان کو دبانا، مجبور کرنا، یہ ہمارا کردار۔ اور ہمارا یہ ہمارے نبی کا کردار دیکھو کس شان کا، کس عظمت کا ہے، جبکہ ہونا چاہیے ہم نبی کے غلام ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہے، اور ہم کو اس پر فخر ہے، اور یہی ہمارے لیے سند ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی، ہم اپنے نبی کے غلام ہیں۔ تو غلام میں آقا کی صفت آتی ہے کہ نہیں؟ آقا کا مطیع ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان کا فرما بردار ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان کے متبع ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ہم ایسے آقا کے سچے غلام بنے، دنیا غلام کو دیکھ کر کہے کہ غلام کا جب یہ عالم ہے آقا کا عالم کیا ہوگا، اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ میسج ہماری عملی زندگی سے غیر قوموں کے سامنے جانا چاہیے، جبکہ دیکھنے میں یہ آتا سیاست میں، مذہب میں، سماج میں، روزمرہ کی زندگی میں جہاں غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا رہن سہن ہے وہاں آپ دیکھ لیں مسلمانوں کا کردار مسخ ہے، مسلمانوں کا کردار خراب ہے۔ اپنا محاسبہ ہم کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب خود سدھریں گے نہیں، دوسروں سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھے رہیں گے، سوائے اس کے کہ یہ جو حشر ہمارا ہو رہا ہے وہی ہوگا۔ تو عزیزو، آج ضرورت ہے، ایسے واقعات ہوتے رہیں گے قیامت تک، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس سے سرکار کی عظمت و شان میں کوئی خدا کی قسم کمی آنے والے نہیں ہے۔ اور رفعنا لک ذکرک کا اعلان قرآن کر رہا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو رفعت عطا کر دی ہے۔ اللہ جس ذات کی
شان کو بڑھانے والا ہو، کون ہے کہ اس کی شان کو گھٹائے؟ صرف یہ بدبخت اور بدباطن جو چھپے ہوتے ہیں ایسی حرکتوں کے ذریعے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن سرکار کی عظمت و شان نہیں گھٹتی، اس واسطے کہ آسمان کی طرف جب کوئی تھوکتا ہے تو اس سے آسمان کا کچھ نہیں بگڑتا، تھوکنے والے کے منہ پر گر کے اس کا منہ گندا ہوتا ہے، سرکار کی کوئی شان میں کمی نہیں ہوگی۔ لیکن ہماری حمیت اسلام کی جو ہے اور محبت جو رسول اللہ کی ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہم ضرور ایسے بدبختوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں، لیکن خود ایسے موقع پر اپنا بھی جائزہ لیں۔ آج دیکھیں کہ یہ حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں، اس بات سے کہ تذہب ریحکم ہو گیا، ہماری ہوا اکھڑ گئی، اس وجہ سے ان بدبختوں کو جو ہے منہ کھولنے کا موقع مل گیا۔ اور ہوا کیوں اکھڑے؟ اللہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم نہیں کر رہے ہو، تم میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے، تم معاملات میں صبر نہیں کرتے، تم کچھ مسئلہ ہو تو مشاورت نہیں کرتے، تم اپنے اصل مسائل کو چھوڑ کر اپنے جھگڑوں میں پڑے ہو، جس کے نتیجے میں تمہارا یہ حشر ہو رہا ہے۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے، یہ دنیا جو چلتی ہے اللہ کے قانون سے چلتی ہے، قدرت اس کی اپنی جگہ ہے، قانون کی جہاں خلاف ورزی ہوتی ہے تو سزا ملتی ہے، تو وہ سزا ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو پہلے ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ کام ہرگز نہ کریں کہ آپ دوسروں کو کہیں کہ تم ایسے موقع پر یہ نہیں کیے وہ نہیں کیے۔ بعض ناعاقبت اندیش ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پر علماء کو، مشائخ کو، سیاسی لوگوں کو تنقید بنا رہی ہے، وقت ہے جی کرنے کا۔ ضرورت تو یہ ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں، غیر مسلم جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں، وہ چھوڑ کر دوسروں کو تنقید کرنا یہ سب سے آسان کام ہے۔ اور جس کو کچھ کام نہیں ہوتا وہ یہی کام کرتے ہیں، اور جن کو کچھ کام ہوتا ہے ان کو یہ کام کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اپنے حبیب پاک سے سچی محبت ہم کو نصیب فرمائیے، ان کی چاہت و محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ضرورت پڑنے پر ان پر اپنا تن من دھن اپنی آل اولاد سب نچھاور کرنے کا جذبہ ہمارے قلوب میں جاگوزی فرمائیے۔ اے اللہ جیسے کہ سرکار سے محبت کرنے کا حق ہے ہم ہرگز نہیں کرتے، مولا ان کی اطاعت ان کی اتباع کی ہم کو توفیق نصیب فرمائیے۔ ہر قدم پر سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاک کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم مجبور ہیں، محتاج ہیں، آپ جانتے ہیں، جیسا کہ کچھ ناموس رسالت کے لیے کرنا ہے ویسا ہم کر نہیں پا رہے ہیں، مولا ہم مجرم ہیں اس جرم کے، مولا ہماری اس خطا کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ اسلام کو سربلندی عطا فرمائیے، مسلمانوں کے کردار کو سنوار دیجیے، دوسروں کو بیجا تنقید کرنے کے بجائے ہمارے خود کے عیوب کی طرف ہماری نگاہ پھیر دیجیے اور اس کی اصلاح کی ہم کو توفیق عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اٹھاؤ نہیں گود میں اٹھاؤ، کونے میں سلائیے لے جا کے ادھر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الورى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه النجباء، أما بعد فأوصيكم عباد الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث